بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائیں اور راضی ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اور جو میرے بھائی اور میری بہنیں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ آپ حضرات بھی سب کے لیے دعا کیا کریں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ سے دعا کریں۔ سفر پر روانہ ہوں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ کے راستے میں جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ اکبر، ہر وقت اللہ سے مانگیں، اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ فرمائے مومن بندہ جب وضو کرتا ہے، کمال درجے کا وضو کرتا ہے، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، وضو کے درمیان کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتا ہے، اور جب وہ وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب بندہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا ہو۔ اتنے بڑے فضائل ہیں نماز کے۔ فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ مغرب کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد اس کی فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اور جو عشاء کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری رات سکون اور راحت سے گزار دیتے ہیں۔ کتنے بڑے فضائل ہیں نماز کے۔
ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے اوپر کیا ملتا ہے اور نماز چھوڑنے کے اوپر کتنا نقصان ہے. دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. آپ یوں سمجھیے نماز جنت کی کنجی ہے. ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی. پھر فرمایا اس نماز کو سیکھ کر پڑھنا، ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، توجہ اور دھیان کے ساتھ جو ہے نا اللہ اکبر رکوع کرنا، سجدہ کرنا. یوں سمجھیے میں اپنے رب کے پاؤں میں سجدہ کر رہا ہوں. سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ دل کو نشانہ بنا کر پڑھنا. سبحان ربی الاعلی دل کو نشانہ بنا کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا کہ میرے رب سے ملاقات ہو رہی ہے. جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح نماز پڑھے. جلدی نماز مت پڑھنا. بعض اوقات انسان کو شیطان بھی نماز پڑھواتا ہے. جلدی اللہ کا نام صحیح طریقے سے نہیں لینے دیتا، جلدی پڑھواتا ہے. نہیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ جنا اللہ اکبر. اور قرآن پاک کا جو نا صحیح پڑھنا نماز کے اندر. فرمایا 60-70 سال کا نمازی ہوگا مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہوگی کہ اس نے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہوگی، رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا، قرآن صحیح نہیں پڑھا ہوگا اس نے. یا آپ حضرات جو نا قرآن پاک کو بھی ٹھیک کر لیں. نماز کے اندر کسی قاری صاحبان سے جو نا ٹھیک کروا لیں. میری بہنیں یا میرے بھائی ہیں، وہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نماز میں قرآن پاک صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں. یہ چیزیں جو نا سیکھنے کی ہیں، اس میں شرم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے نا، اللہ اکبر، کوئی بچے نہیں تھے. جیسے اسلام قبول کیا 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، جتنے سال کا ہے اسلام قبول کیا اور اسی وقت قرآن سیکھا، نماز سیکھی، دین کے اوپر آئے. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں. قرآن کا صحیح پڑھنا ہم نے سیکھنا ہے، نماز صحیح پڑھنی ہے، اچھے طریقے سے پڑھنی ہے. فرمایا کہ ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ. اللہ اکبر. تو یہ ضرور کرنا ہے ہم نے، اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور پھر فرمایا جب آپ کی نماز صحیح ہوگی تو آپ کا جو یقین جو ہے نا وہ نماز کے اوپر بنے گا. پھر آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی حاجت ہوگی، اگر آپ کا یقین بنا ہوگا نماز کے اوپر تو آپ فوراً ہی وضو کریں گے اور مصلی بچھائیں گے اور 2 رکعات نماز نفل پڑھیں گے اور اپنے رب سے مانگیں گے. یقین مانیے اس طرح تو صحابہ نے کیا ہے. بنجر زمین تھی، نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی اور بارش وہیں شروع ہو گئی. اس کی زمین کے اوپر ایک صحابی کے گھر میں راشن نہیں تھا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم بھی نماز پڑھو اور میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتے ہیں. تو وہ صحابی نماز پڑھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد کچھ آیا تو اس نے کہا نہیں، اس نے کہا ہماری نماز میں کمی ہے. اللہ بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ دینے والے ہیں.
پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آیا پوچھا کہ ابھی تک تو کچھ نہیں آیا، حتیٰ کہ نماز پڑھتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، حتیٰ کہ ان کے گھر میں ایک پرانی چکی تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی طاقت دیکھیں، اللہ کی مدد دیکھیں، اللہ کیسے مہربان ہوا ان کے اوپر۔ گھر میں وہ پرانی چکی تھی، چلنے لگ گئی اور اس میں سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے سارے برتن بھر دیے، سارے برتن بھر دیے اور پھر بھی آٹا نکل رہا تھا۔ اس صحابی نے سوچا میں دیکھوں یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو ایک گندم کا دانہ جو ہے نا اس چکی کے پڑ کے اوپر جو ہے نا رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، ایسے ہی مجھے پریشانی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نماز پڑھتا رہا اور اللہ سے مانگتا رہا، اور یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پرانی چکی تھی، وہ چلنے لگی اور اس میں سے آٹا نکلنے لگا، سارے برتن بھر گئے۔ میں نے سوچا دیکھوں یا رسول اللہ، میں نے سوچا دیکھوں یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے پڑ کو اوپر اٹھایا تو ایک دانہ اس پڑ کے اوپر جو ہے نا رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تم اس پڑ کو نہ اٹھاتے تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی اور آٹا جو ہے نا نکلتا رہتا۔ یہ ہے نماز کی برکت۔ تو ہم نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنا تعلق بنائیں۔ بیماری آئے، جہاں ہمارا دھیان جائے گا وہی ہمارا خدا ہوگا۔ اب ہم سوچیں کہ گھر میں بیماری آتی ہے تو ہمارا دھیان بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے اوپر جاتا ہے کہ وہ بڑا ڈاکٹر ہے۔ آپ صدقہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، نوافل پڑھیں، شہد استعمال کریں۔ جس گھر میں شہد ہوگی ہے نا جی، اور جس گھر میں زیتون ہوگا، اور جس گھر میں قرآن نماز دین ہوگا، یقین مانیے بیماری اس گھر سے دور ہوگی۔ اور جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، شیطان کا وہاں قبضہ ہوگا، اور بیماریاں ہوں گی، اور پریشانیاں ہوں گی، اور مصیبتیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، رزق کی کمی ہوگی، پھر حالات تنگ ہوں گے۔ یقین مانیے مال کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے، اللہ نے اعمال کے اندر کامیابی رکھی ہے۔ جس گھر میں بچے اور بڑے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اللہ کی نگاہ ہوتی ہے۔ یقین مانیے اگر آپ تھوڑا کمائیں گے برکت والا ہوگا، اللہ آپ کو اسی میں جو ہے نا خوش رکھے گا۔ زیادہ کمائیں گے برکت نہیں ہوگی، پریشانیاں ہوں گی زیادہ۔ یقین مانیے سکون تو اللہ نے دین کے اندر رکھا ہے۔ اس دین والی زندگی کو اپنائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔